السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین، عزیز طلباء و طالبات، پیارے نوجوانوں، ہم لوگوں کے اس علاقے کے لیے بہت ہی زیادہ تاریخی دن ہے کہ الحمدللہ اس وقت اس گاؤں کے تمام طبقات اس مجلس میں، اس محفل میں جمع ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اس امت کے قائدین حضرات علماء کرام بھی ہیں۔ اس تمام طبقات کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی نوعیتیں الگ الگ ہیں، اور الگ الگ ان کی ذمہ داریوں کے اقسام ہیں۔ ہم لوگ اس محفل میں بیٹھ کر اس بات کی طرف توجہ دینا ہے کہ ہم لوگ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کیے، کیا کریں گے، اس لیے کہ مجلس یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ مجالس، المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، اس میں کچھ امانتیں سپرد کی جاتی ہیں، اس میں کچھ امانتیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں کچھ ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، اور اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے جناب آپ اپنی اس ذمہ داری کو سنبھالیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کی کمی کا احساس اپنے اندر بیدار کریں، جو کام جیسا کرنا چاہیے تھا وہ کام ہم نے ایسا نہیں کیا، آئندہ سال اس سے بہتر سے بہترین انشاءاللہ ہم یہ کام انجام دیں گے، اس کے عزم مصمم کریں، اسی
عزائم کے خاطر مجالس میں جوڑا جاتا ہے، اور ہر ایک کو یہ کہا جاتا ہے اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لو۔ ایک طرف ہمارے بچے، میں تو یوں سمجھتا ہوں مساجد میں جس تعداد پر بچے مکاتب میں حاضر دے رہے ہیں وہ تعداد ایک عشر ہے۔ 90% تعداد ابھی بھی مدرسے کی طرف، مکاتب کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، دعاؤں کی طرف، دینی تعلیم کی طرف رجوع ہی نہیں ہوئے۔ ہم لوگ مطمئن نہ ہو، الحمدللہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے، ایک اچھا کام ہو رہا ہے، ایک بہترین کام ہو رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت 100 سوا 100 کی تعداد جو ہمارے مکتب میں موجود ہیں، ذرا ہم اپنے اس مسجد کے اطراف جائزہ لیں۔ اس مسجد کے اطراف مکانات کتنے، مرد کتنے، عورتیں کتنی، بچے کتنے، اور ان بچوں میں داخل بچے کتنے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے محلے کے بچوں میں ایک محدود طبقہ ہے، ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک معدود طبقہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے حاضر ہے۔ لا معدود، لا حدود، لا محدود، ایک بڑا طبقہ دینی تعلیم سے محروم ہے۔ یہاں پر حاضرین میں ہو سکتا ہے تمام وہی احباب ہوں جو ان بچوں سے تعلق رکھتے ہوں، یا کچھ لوگ ایسے آ گئے ہوں گے، حاضر ہو گئے ہوں گے جو اہل خانہ ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے والے ہیں، مصلیان ہیں، وہ حاضر ہو گئے ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے کچھ متعلقین بچوں کے، یہی لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، سوچیں اگر ہم لوگ زندگی میں اس بات پر غفلت کریں گے، اپنے بچوں کو لا کر 100% نہیں جوڑیں گے، تو آج کی غفلت کل کا آنسو بن کر بہتا رہے گا، بہتا رہے گا، بہتا رہے گا۔ پھر وہ آنسو ایک قطرہ قطرہ، پھر اس کے بعد سمندر بن جائے گا۔ وہ ہر آنسو کے پیچھے ایک داستان ہوگا، آنسوؤں کے پیچھے ایک درد ہوگا، آنسو کے پیچھے ایک دکھ ہوگا، آنسو کے پیچھے کچھ بد اخلاقیاں ہوں گی، آنسوؤں کے پیچھے کچھ ایسے حرکات ہوں گے جن کا تعلق عیاشی اور فحاشی سے ہیں۔ ان آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ آگے چل کر ان مکاتب سے اگر اولاد کو غافل رکھیں گے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی خیریت دریافت کرنا، بھائی جناب آپ کیسے ہیں، امی جان آپ کیسے ہیں، خالہ جان آپ کیسی ہیں، پھپھو جان آپ کیسی ہیں، آپ جو ہی دریافت کریں گے اس کے بعد ان کی آنکھیں بتائیں گی کہ وہ کیسی ہیں، ان کا درد بتائے گا کہ وہ کیسی ہیں، ان کا دکھ بتائے گا کہ وہ کیسی ہیں، ان کے آنسو بتائیں گی کہ وہ کیسی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ کیسی ہیں کے پیچھے الحمدللہ بڑے دردناک الحمدللہ ہوتا ہے، وہ معمولی الحمدللہ نہیں ہوتا۔ معمولی الحمدللہ بھائی تمام ہمارا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اور سب کے لیے میں محرم ہوں، ٹھیک ہے بھائی، مستورات البتہ نہیں دیکھ سکتی۔ کون نہیں دے سکتے؟ ہاں، مستورات نہیں دے سکتی، اس لیے ہم نے کہا بھی ویڈیو نہ کریں، مستورات کے لیے ویڈیو نہ کریں، مستورات کا دیکھنا، لیکن آپ حضرات مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ بھی یوں سوچے کہ بھئی حضرت تشریف لائے ہیں بنگلور سے تو ہم حضرت سے پردہ کر لیں، اس لیے سب یہ دیکھو سب رکوع میں سجدے میں چلے گئے، میں کیا آپ کی نماز دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ کیوں بھئی آپ رکوع کیسا کرتے ہیں، سجدہ کیسا کرتے ہیں، آپ کا اخلاص کیسا ہے، تقویٰ کیسا ہے، طہارت کیسی ہے، وہ دیکھنے آیا ہوں، آپ کو کچھ سنانے آیا ہوں، اور سننا اس وقت ہوگا جب دیکھنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟
جب دیکھنا ہوگا اسی وقت کیا کہتے ہیں؟ سننا ہوگا. اسے کہتے ہیں ہمتن گوش گزار کن. ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں گے انشاءاللہ. بعد میں آپ بیانات وغیرہ جو بھی سنتے ہیں یوٹیوب وغیرہ میں, وہ سوتے سوتے ریورس بھی, ابھی یہ بیان ریورس نہیں کر سکتے. حضرت ذرا 2 منٹ پہلے کیا بولے, بولو وہ گیا, وہ 2 منٹ پہلے جو گیا وہ چلا گیا, وہ ریورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی. اس لیے اس وقت آپ رکوع سجدے میں جاؤ گے 10 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. آپ توجہ دیں گے 20 رکعت مکمل تراویح ہوگی. ہم 20 رکعت تراویح مکمل پڑھنے والے ہیں نہیں ہیں؟ ارے بولو بھائی. اور 30 قرآن پورے پورے سننے والے ہیں نہیں ہیں؟ یا دو پارے میں بھاگ جاتے ہیں؟ جب قرآن 30 پارے, جب نماز 20 پارے, تو بیان بھی نیت کرو انشاءاللہ پورا سنیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ جائزہ لیں. یہ مکاتب صرف قرآن کی تعلیم کے درسگاہ نہیں ہیں. سنو توجہ سے میری بات. مکاتب صرف قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے درسگاہ نہیں ہے. مکاتب مستقبل کا تحفظ کی تحریک ہے. کیا ہے؟ مستقبل کی تحفظ کی تحریک ہے. مستقبل میں ایمان کیسے بچایا جائے, یقین کیسے بچایا جائے, عقائد کیسے بچایا جائے, اعمال کیسے بچایا جائے. مستقبل میں آنے والی یہ امت, گھر کا لیڈر, گھر کا بڑا, ہونے والا شوہر, ہونے والا باپ, ہونے والا بھائی, ہونے والا مسجد کا ذمہ دار, ہونے والا محلے کا لیڈر, اس کو کیسا بچایا جائے, اس کے لیے مکاتب بہترین تحریک ہے. اس لیے ہر کس و ناکس کو لا کر جمع کرو. محلے کا کوئی فرد مکتب سے محروم نہ رہے, کوئی بھی بچہ, کوئی بھی فرد. اس لیے میں کہا کرتا ہوں مکاتب سے فراغت نہیں ہوتی. سنو غور سے, مکاتب سے فراغت مدارس سے فراغت ہوتی ہے, مکاتب سے فراغت نہیں ہوتی. مکاتب یہ دینی تعلیم کی درسگاہیں ہیں اور یہ درس موت تک جاری رہے گا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ چنن منن کو بلائے اور اس کو ہم نے نورانی قاعدہ پڑھایا. یہ نورانی قاعدہ پڑھا, نورانی قاعدہ ختم کر لیا. جو ہی نورانی قاعدہ ختم کیا ناظرہ کلام پاک شروع کیے. جو ہی ناظرہ کلام پاک ختم کیا مکتب سے تعلق ختم. یہ ادھوری محنت. کیا محنت؟ جیسے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا, حضرت دعوت کی محنت کب تک کریں؟ لوگ کورس کرتے نہیں کرتے. جیسے ہمارے یہاں مکتب میں غیر محسوس طور پر ہم نے ایک نصاب بنا لیا. وہ کیا؟ قرآن ختم, تعلیم ختم, ناظرہ ختم, بچے کا تعلق ختم, ناظرہ ختم, تربیت ختم, ناظرہ ختم, حدیث ختم, ناظرہ ختم, سیکھنا سکھانا ختم. ناظرہ ختم ہوتے ہی آزاد پرندے کی طرح بچہ اڑ جاتا ہے. جبکہ یہ 9 سال کا, 8 سال کا, 10 سال کا, 11 سال کا, آپ کو ہم پوچھتے ہیں جناب آپ نے پوچھا حضرت آگے کے آگے ان بچوں کے بارے میں کیا کریں؟ آج تک مکاتب کے 100 مشورے ہوئے, ارے بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج تک کیا ہم نے پوچھا حضرت ان بچوں کے سلسلے میں کیا کریں؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس سری لنکا والے تشریف لائے. سری لنکا, کہا حضرت ہمارے یہاں 100% دعوت کی محنت ہے. ایک محلے والے 100%. اور جب گشت میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں گشت کے آداب میں, پورے محلے والے گشت کے آداب میں ہوتے ہیں. اب جناب جماعتیں بنائی جاتی ہیں,
ایک جماعت، دو جماعت، تین جماعت، چار جماعت، پانچ جماعت، اور یہ پانچوں جماعتیں جب جاتی ہیں تو گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں. کیوں؟ پورے مرد کہاں ہیں؟ عربی کہاں ہیں؟ گشت میں ہیں. پورے مرد گشت میں ہیں. ہم نے 5 جماعتیں بنائی، دعا کی جماعت بنائی، استغفار کی جماعت بنائی، بات کی جماعت بنائی، پورے مرد مسجد میں ہیں. وہ گھر کو جا کر گشت میں ملیں گے کس کو؟ سنے کیا کارگزاری ایسی رہے نہیں. تو اب حضرت نے فرمایا دیکھیے ساتھیوں میں یہ طے کیجئے کہ گھر میں جا کر رہے گا کون؟ گشت میں. ایک جماعت یہ بھی دے کر، ہاں بھائی سامعین کی جماعت. کون سی جماعت بھائی؟ ایک جماعت ہوتی تھی متکلمین کی، امراء کی، رہبروں کی. اب سامعین کی جماعت وہ کیا کریں؟ وہ سب جا کر گھروں میں رہیں، اور جن گھروں میں رہیں گے چاہے وہ 10 گھر میں ہی صحیح، آپ لوگ جائیے ان 10 لوگوں سے ملیے اور ان کو دین کی بات پوری کیجئے، پھر نقد لے کر دوبارہ آئیے. یہ حضرت نے حل بتایا. گشت کے آداب کے بعد سب کو کہاں بھیج ڈالو؟ ارے کہاں بھیجو؟ گھر. یہ ہے 100% محنت، اور ہم لوگ خوش. ماشاءاللہ 100 بچے، ماشاءاللہ 125 بچے. اتنے بچے کیا ہماری خواتین ہم نے ہدیے کے طور پر دیے 100؟ کیا بھائی اللہ کو حاضر و ناظر رکھو، بولتے بچے دیے کیا ہمارے خواتین نے؟ ہمارے خواتین نے ہمیں باپ بنا کر کتنا بڑا اعزاز سے نوازا. ارے نوازا کہ نہیں نوازا؟ اگر ہماری مائیں نہ ہوتی ہم باپ کہاں سے بنتے؟ ارے باپ بنتے. تمہاری عزت، تمہاری قدر، تمہارا وقار، تمہارا مقام جو بڑا ہے تمہاری بیوی کی برکت سے بڑا ہے. آج مچھیاں جو تم پھرانے کے لائق بنے ہو وہ کس کی برکت سے بنے ہو؟ بیگمات. کیا تمہارے بیگمات نے تمہارے ان تمام محلوں میں جتنے بچے تربیت کے لیے تمہیں عطا کیے ان کی تعداد کتنی ہے؟ حساب لگانے پر پتہ چلے گا 1,500 بچے ہیں ہمارے محلے میں. اللہ کا فضل، بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ایمان والوں کے گھروں میں 1 2 V2 hours 2 وہ کہنے والے کچھ لوگ، V2 hours 1 وہ کہنے والے کچھ لوگ، We gather hours never یہ کہنے والے کچھ لوگ. اور یہاں ہم We gather hours gather hours گیدر کسے کہتے ہیں؟ گیدرنگ. ہماری ایک جماعت ہوگی، ہم ہوں گے، ہماری جماعت ہوگی. یہ ہے ایمان والوں کا نعرہ. تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. اے لوگو جس وقت تم شادی کرنے کی نیت کرو ایسی جگہ نکاح کرو جہاں پر خوب بچوں کے وافر مقدار ہو. شادی کرنے سے پہلے تمہارے خالہ کو کتنے بچے؟ 18. تمہارے وہ بڑے خالہ کو کتنے بچے؟ 19. تمہاری ایک خالہ کو کتنے بچے؟ 12. تمہارے ان کو، تمہارے نانی کو کتنے بچے؟ ہمارے نانی کو 21. ارے واہ، قبول ہے. کیا ہے بولو؟ ارے بولو کیا ہے؟ بڑے ایک جنے بھی بول رہی نہیں. کہاں حضرت؟ اللہ اکبر. کون سی گرفتاری قبول ہے؟ ارے کیا ہے؟ بولو بھائی، بولو. قبول ہے. قبول نہیں ہے؟ ہے عزت قبول نہیں ہے؟ رہے نہیں ہے؟ تو قبول ہے. تو جس وقت ہم کہیں گے قبول ہے، اللہ لینے والے کو دیتا ہے، زبردستی نہیں دیتا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون.
کیا ہم زبردستی دیں جبکہ تم لوگ لینے کو تیار ہی نہیں؟ ہم نے دیکھا ڈائریکٹ ایران کے اس سلطنت میں جہاں پر مسلمان ایک زمانے میں 3% تھے، 3%، آج 33% ہیں 200 سال میں۔ کیسے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ایک بیوی سے 15 کے اوپر بچے اللہ نے عطا کیا۔ ہماری خواتین بھی کوئی کمزور نہیں ہے، یہی ہندوستان، یہی مٹی، یہی سرزمین، کیا 15 سے اوپر بچے جنم نہیں دیے؟ ہماری نانیاں نہیں دی، ہماری دادیاں نہیں دی، ہماری پردادیاں نہیں دی، خود ہماری دادی 18 بچوں کی ماں ہے، ہماری نانی 17 بچوں کی ماں ہے۔ ارے تمہاری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ بولو جی۔ کیا سکرات کے لوگ ہیں جی، مردے کے سامنے خطبہ دے سکا ہے مولانا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، اب آ رہا ہے دم میں دم، اب لگ رہا ہے کچھ لوگوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، دامت برکاتہم ہے۔ پہلے کیسا لگ رہا تھا؟ کسے بول رہا ہوں؟ رحمت اللہ علیہ کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب کیا لگ رہا ہے؟ دامت برکاتہم کے سامنے۔ نیت کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ دینے والی ذات کس کی؟ ہم لوگ گئے دعوت میں نے کہا، ایسے حاجی صاحب تھے یہ عمر کے، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ سے محلے کے بچے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی چاہت رکھتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیے ہماری جماعت آئی خدمت کے لیے، پورے محلے کے بچے آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہاں ہیں محلے کے بچے؟ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہاں ہیں مفتی صاحب محلے کے بچے؟ میں نے کہا یہ تو جو ماشاءاللہ خدمت وہاں سے لے کر یہاں تک، کوئی روٹی سپلائی کر رہا ہے، کوئی سالن سپلائی کر رہا ہے، کوئی پانی سپلائی کر رہا ہے، کوئی پلیٹ سپلائی کر رہا ہے، یہ بڑی جماعت۔ کہہ لگے حضرت جی یہ سب میرے بچے ہیں، محلے کے نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 37 بچوں سے نوازا، 37۔ اور وہ کہنے لگے ہمارے یہاں مکاتب محلے کے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں مکاتب ہر گھر کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں حضرت؟ کیا ہوتے ہیں؟ گھر گھر کا ایک مکتب، بڑا بھائی تمام چھوٹے بھائیوں کا استاذ نہیں آتے، پہلے باپ استاذ ہوتا ہے اپنے تمام بچوں کا، پھر بڑا بھائی تمام چھوٹے بھائیوں کا استاذ، اور سب استاذ 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 کسے کہہ رہے؟ اپنے بڑے بھائی کو، اپنے بڑے بھائی کو۔ وہی پڑھاتا ہے، وہی تربیت کرتا ہے، وہی سمجھاتا ہے، اور وہاں عجیب ماحول، باپ وہاں امختہ سن رہا ہے، ماں وہاں دعائیں یاد کرا رہی ہے، بھائی یہاں قرآن پڑھا رہا ہے، پورا گھرانہ پڑھنے پڑھانے مصروف۔ یہ ہے مکتب، یہ ہے محنت۔ نیت کرو انشاءاللہ معصور، اللہ معصور کا ہر گھر انشاءاللہ یہ نمونے کا بنے گا۔ کرو گے وہ نیت؟ سب کرو گے نیت؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ محنت کرو۔ پہلے پورے اطراف میں گھروں میں جا کر پوچھو آپ کے بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ آپ کے گھر میں 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں یہ بچہ مکتب کو آ رہا، یہ 3 کیوں نہیں آ رہے؟ ارے پوچھنا چاہیے۔ نہیں حضرت وہ ہے، وہ یونیفارم کو پیسے نہیں فیس بننے پیسے نہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ ان کو نوٹ کیجئے، ان کے مسائل کو حل کیجئے، اور ان کو لا کر مکتب میں جمائیے۔ گھر گھر فرد محنت کہتے کہ نہیں کہتے جماعت میں؟ کیا ان افراد میں یہ بچے نہیں ہیں؟ کیا خاکہ فرد کی محنت کیا بھائی؟ گھر گھر فرد محنت کو کہا جاتا ہے، اور تم کرتے کیا ہو؟ گھر گھر مرد محنت۔ کیا محنت؟ ارے بولو کیا کرتے ہو؟ یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟
فرد فرد تم کرتے کیا ہو؟ مرد مرد کرنا کیا چاہیے؟ کیا مطلب فرد فرد؟ اس میں جا کر پوچھو. مرد اللہ کے راستے میں جائیں، عورتیں تعلیم میں جائیں، بچے مکتب کو جائیں. یہ ہے فرد فرد محنت. محاورے دعوت بھی ہم نے آج تک نہیں سمجھا. ایک زمانے سے دعوت کا کام کر رہے. فرد فرد محنت کیا؟ خالی مردوں کو جا کو چمچہ ہلا دلوا جانا. خوش خوش 3 دن کی جماعت نکلی، چلے کی جماعت نکلی، جوڑ ہمارا ہو گیا. یہ جوڑ ہوا، گھر میں توڑ ہو رہا ہے. کیوں؟ یہاں جوڑا آپ نے صرف مرد کو، فرد فرد کو نہیں جوڑا، جس کی وجہ سے بچے باپ کے مخالف، بیوی باپ کے شوہر کے مخالف، ساس داماد کے مخالف، داماد خسر کا مخالف. کیوں؟ فرد فرد پر محنت نہیں ہوئی، خالی مرد مرد پر محنت ہوئی، جس کی وجہ سے عورت مخالف، بچے مخالف، داماد مخالف، ساس مخالف، سب مخالف ہو جائیں گے. یہ دعوت پر رہے گا؟ ارے بولو دعوت پر رہے گا؟ جس کی وجہ سے میں بنگلور میں اچھے اچھے ساتھیوں کو، کس کو؟ اچھے اچھے ساتھیوں کو میک اپ والی بیگم کو پیچھے بٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا. حضرت والا روانگی کی بات کرتے ہیں، بیگم صاحبہ گڑی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا بن کر؟ گڑی. میں پوچھا کیا حاجی صاحب؟ نہیں مولانا انہوں ابھی برقع کو تو ان کو بہت شرم. مولانا برقع کو تو شرم کہتے، میک اپ کو تو وہ عزت، برقع کو تو. کئی کئی گھرانے یہ جناب مر گئے، بیوی برقع نہیں پہنی. حضرت یہ جناب مر گئے. دعوت کا کام کرتے کرتے کام کرتے. کیوں؟ مرد مرد محنت ہوئی. کیا محنت نہیں ہوئی؟ یہ بولو، صحیح صحیح بولو. ہم نے بڑوں کی بات نہ سمجھنے کا کتنا بڑا نقصان ہوا. بڑے ایک زمانے سے کیا بول رہے ہیں؟ گھر گھر. بولو بھائی، بولو کیا گھر گھر فرد فرد محنت. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرد مرد محنت. اور ہماری محنت میں کون چھوٹ گئی؟ عورت چھوٹ گئی. تمام عورتیں اجتماع پانے والی بنی، تمام بچے مکتب آنے والے بنے. نیت کرو انشاءاللہ آج کے بعد توجہ ضرور دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں دمش ہے نا. اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اسے کہتے ہیں ترتیب سے محنت کرنا. کوئی مشکل نہیں. اپنا اپنا زون بنایا گیا، نہیں بنایا گیا؟ اگر ہر ایک الگ الگ زون بنایا گیا، زون میں 3 طرح کی فہرست بناؤ. فرد فرد، ایک ہے مرد، ایک ہے عورت، ایک ہے بچے. بچوں میں 2، ایک ہے بالغ، ایک ہے نابالغ. بازو لکھنا، نابالغ بچہ کہاں کون سے مکتب کو جا رہا، بالغ بچہ کون سی تعلیم بالغان میں ہے. تعلیم بالغان میں بھی ہونا، دعوت و تبلیغ میں بھی ہونا نوجوان بچہ. اسی لیے میں کہتا ہوں مکاتب کو کبھی چھٹی نہیں، مکاتب سے کبھی فراغت نہیں، مکاتب میں کبھی نصاب کی ختم نہیں. بولو بھائی مکاتب کا نصاب بنا ہوا ہے، وہ بنا جو ہوا ہے وہ مختصر نصاب، تکمیل نصاب نہیں ہے. وہ کیا نہیں ہے؟ ختم بخاری ہے، ختم نورانی خدا ہے، ختم بخاری ہے. کیوں؟ اگر اس بچے نے ناظرہ ختم کر لیا، نیکسٹ دورے ناظر قرآن. نیکسٹ کیا ہونا چاہیے درجہ؟ دورے. اب یہ بولنا ماشاءاللہ
ہمارے مکتب کا بچہ 10 مرتبہ دوڑ کر چکا ہے، 15 مرتبہ دوڑ کر چکا ہے، 25 مرتبہ دوڑ کر چکا ہے۔ جب یہ بچہ ماشاءاللہ دوڑ کر لیا، نیکسٹ اب حفظ قرآن میں اس کو ڈالیے۔ یہ بچہ ماشاءاللہ ناظرہ جب اس کا پکا ہو گیا، حفظ کرنے والا بنے گا، روزانہ 3 آیت صحیح اسکول کے ساتھوں ساتھ یاد کرتے 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 یہ بچہ ایک نہ ایک دن 4-5 سال میں حافظ بن جائے گا۔ جب دورے قرآن سے حفظ قرآن سے فارغ ہو گیا، اب فہم قرآن، تفسیر قرآن، تشریح قرآن، اس میں اس بچے کو ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے مکتب میں آپ مسجد نبوی کا ماحول بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے نورانی قاعدے کی جماعت، یہ ہے ناظر قرآن کی جماعت، یہ ہے دورے ناظر قرآن کی جماعت، یہ ہے حفظ قرآن کی جماعت، یہ ہے فہم قرآن کی جماعت، یہ ہے تفسیر قرآن کی جماعت۔ آپ تمام ترجمہ قرآن، فہم قرآن، تفسیر قرآن، جماعت در جماعت، جماعت در جماعت، جماعت در جماعت۔ اب ماشاءاللہ بچہ یہاں پر 7 سال کی عمر میں داخل ہوا اور یہاں پر 17 سال تک تم سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ ارے بولو کیا ہوا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہم نے ناظرے سے فارغ کر دیا، کیا حضرت نقصان کیا ہوگا؟ اب یہ بچہ چنن منن یہ داخل ہوا، یہ کیا ہوا؟ داخل ہوا، ذہین بچہ ہے۔ اس بچے نے 6-7 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کر لیا، اور آپ کے یہاں 107 سال کی عمر میں کیا ہے؟ فراغت۔ کیوں؟ ناظرہ ختم کر لیا، فراغت۔ اب یہ 7 سال کی 8 سال کی عمر میں ناظرہ ختم کر کے جو فارغ ہو گیا، یہ کہاں جماعت میں جائے گا؟ نہیں، ماشاءاللہ ساتھی، بہت قیمتی ساتھی آپ ناظرہ قرآن ختم کر چکے، 4 مہینے کی جماعت میں ذرا جاؤ بھی کر تشکیل کرتی جائے سے ختنہ ہوا کہ نہیں ہوا پہلے وہ دیکھنا سو کیا بھئی وہ چھوڑ ڈال کو ہمیں لوگ اسے فراغت کر دیے۔ اب یہ بچہ، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، یہ بچہ جو مکتب کو 1-1 گھنٹہ جو دیتا تھا، اب یہ کہاں جائے گا؟ آزاد ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ وہ 1 گھنٹہ غیر غلط بچوں کے ساتھ ملے گا۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، روتے ہوئے مکاتب والوں نے جب اپنے اپنے مکاتب کے ابنائے قدیم کا جائزہ لیا، پتا چلا یہ بچہ ہمارا ہاتھ سے نکل گیا، افیون کا عادی ہو گیا، بیڑی کا عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا، غلط تعلقات کا عادی ہو گیا، زنا کا عادی ہو گیا، بدکاری کا عادی ہو گیا، یہاں تک کہ مجرمین کی فہرست میں جا کر چور کے ساتھ مل کر آج اسے پولیس اسٹیشن میں تلاش کیا جا رہا ہے، وانٹڈ کی لسٹ میں آ گیا۔ کون؟ ہمارے مکتب کا ناظرے کا فارغ۔ کہاں کا فارغ؟ اگر ان بچوں سے ہم یہ کہہ دیں دیکھو بھائی ناظرے سے فراغت نہیں ہے، دورے ناظرہ ہے، نیکسٹ دورے ناظرہ سے فراغت نہیں ہے، پھر حفظ قرآن ہے، حفظ ناظرہ سے فراغت نہیں ہے، ترجمہ قرآن ہے، ترجمہ قرآن سے فراغت نہیں ہے، تشریح قرآن ہے، تشریح قرآن سے فراغت نہیں ہے، تفہیم قرآن ہے۔ آپ اگر بیچ در بیچ رکھو گے تو یہ بچے کا تعلق استاد سے رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جب رہے گا کیا بھی یہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بہنوں، ہوگا؟ ارے ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ یہ تمام بچے جب مکتب سے جڑے رہیں گے برباد ہونے سے بچیں گے۔ بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، یہ فرمایا کرتے ہیں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بیکاری گناہوں کا دروازہ۔ یہ بچہ کئی جگہوں پر آج اس بات کی لوگ فکر کر رہے ہیں، مکتب میں پڑھ کر ہم لوگ فارغ کر رہے ہیں، یہ بچہ جائے گا کہاں؟ یہ بچہ جائے گا کہاں؟ یہ بچہ جائے گا کہاں؟ آج
جب یہ بیداری چل رہی ہے، سبوں نے یہ طے کر لیا بچوں کو اس وقت تک مکتب سے ہم نہیں نکالیں گے جب تک کہ یہ تبلیغ میں جانے کا لائق نہ ہو جائے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ کہاں جانے کا لائق نہ ہو جائے؟ تعلیم سے نکلا تو کہاں جائے گا؟ تبلیغ میں جائے گا۔ پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پھر جب فراغت ہو جائے گی تعلیم سے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اب یہ ماشاءاللہ آپ کا تربیت یافتہ معین العلماء بن کر، انصار العلماء بن کر، دین کا سمجھدار بن کر، متجوید بن کر، ورتل القرآن ترتیلا پر عمل کرنے والا بن کر، افلا یتدبرون القرآن پر عمل کرنے والا بن کر جب یہاں سے نکلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بچہ رہبر بنے گا تمام قوم کا۔ تبلیغ میں بھی میں نے تو ایک جگہ پر یہ کہا، تمہارے پاس جب یہ بچہ ماشاءاللہ حفظ قرآن ختم کر لیا، اب آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف ترجمہ قرآن آدھا گھنٹہ پڑھ رہا ہے، 1 گھنٹہ اس بچے کو استاد بنا دو، یہی بچہ بیٹھ کر مکتب میں بچوں کو ناظرہ پڑھانے والا بن جائے تو تمہارے تمہارا شاگرد کیا بن گیا؟ استاد بن گیا۔ اب اس کا شاگرد تمہارا پوترا بن گیا۔ بن گیا کہ نہیں بنا؟ اب ہمارے مکتب کو استاد ہونا، ہمارے مکتب کو استاد کہیں کچھ استاد ہونا، استاد تمہارے شاگرد ہے نا حافظ صاحب، ان کو بناؤ استاد۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ماشاءاللہ صبح کو کالج کو جاتے ہیں، شام میں وہی بچہ بیٹھ کر مکتب پڑھاتا ہے۔ سچ بولو، اگر ہمارے مکتب کے فارغ بچے مکتب پڑھانے والے بن جائیں، مدرسے میں استاد بن جائیں، کیا ماحول بگڑے گا؟ ماحول بگڑے گا بھائی۔ ہماری لڑکیوں کی اسی طرح بچیاں پڑھ لی، اب اسی کو معلمہ بنا دے، ماحول بگڑے گا۔ جتنے بچے آئیں گے آپ کو فکر نہیں، آپ کو خود استاد مل رہے ہیں آپ کے مکتب سے۔ جیسے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جماعت ایسے چلاؤ کہ تمہارے جماعت کا ہر ساتھی امیر بننے کا لائق بن جائے۔ کیا بننے کا؟ کیا بننے کا بولو؟ ارے سن رہے ہو بھائی؟ جماعت میں گشت کے آداب کون بنیں گے؟ امیر صاحب بنیں گے۔ بیان کون کریں گے؟ امیر صاحب کریں گے۔ گشت کون، متکلم کون بنیں گے؟ امیر صاحب بنیں گے۔ متکلم کون بنیں گے؟ امیر صاحب بنیں گے۔ کھانا کون کھائیں گے؟ ہم کھائیں گے۔ اس کا سے جماعت مجلس ہو، شرافت سے روزانہ کھڑا کرو اسے، نہیں کھڑو۔ انہیں دکان، گوشت کی دکان کا آدمی جماعت میں ایک آدمی کھڑا نا، انہوں گوشت کی دکان والے کھڑو گے، تمہیں متکلم، تمہیں امیر صاحب، تمہیں ذاکر صاحب، جاؤ جی ملاقات کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ بہت اچھی ہے۔ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے آپ سے ملاقات کے لیے۔ کس طرح متکلم بن کر بات کرنا چاہیے، مشق کراؤ۔ اللہ کا شکر، ہر امیر انہیں کیا سمجھتا سو میں قیامت تک امیر بن کر رہنا، کون بھی میرے سامنے امیر بننا نہیں۔ لوگ ترس جانا، معصور بولے تو فلاں امیر صاحب کے علاوہ کون بھی اسٹیج امیر بننے کا لائق ہے؟ پورے نالائق ہے، ایک ہی جنا لائق ہے سو۔ تو جو نالائق ہوگا وہ کسی بھی لائق نہیں بنائے گا، یاد رکھو۔ بولو، ارے بولو بھائی، کیا ہوگا؟ جو نالائق ہوگا وہ کسی بھی لائق نہیں بنائے گا۔ وہ یوں سمجھے گا میں اکیلا لائق، بقیہ سب انہیں سب سے بڑا نالائق۔ جو نالائق ہوگا وہ کسی بھی لائق نہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے زمانے میں اتنے افراد بنائے، دنیا میں انہوں نے کام کھڑا کر دیا۔ تم لوگ کیا جانتے ہو دعوت و تبلیغ کی تاریخ کو؟ بولو۔ سب ایل بورڈ ہیں، ان ایل بورڈوں کو رکھ لے کر دماغ خراب ہو رہا ہے ہم لوگوں کا۔ کیوں؟ بھئی جانتے ہی نہیں کتنی محنت کیسی ہوئی۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کو رجال ساز انسان کہا جاتا تھا۔ رجال ساز کیا مطلب؟ جو بھی ان کی صحبت میں رہتا، اللہ اکبر، اپنے زمانے کا سمجھدار داعی بن جاتا۔ میرے ساتھ حضرت کے خادم حافظ الیاس صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، وہ میرے ساتھ چلہ لگائے۔ کیا لگائے؟ اور حضرت کے اوصاف، حضرت کی تربیت، حضرت فرما کرتے تھے حضرت کی صحبت میں کوئی یہ چلہ رہ جائے اور دعوت کو سمجھے بغیر نکل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دعوت کا مدرس بن جاتا تھا، دعوت کا فقیہ بن جاتا تھا، دعوت کا معلم بن جاتا تھا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ ہمارے مکتب کا ہر بچہ معلم بنے گا۔ کیا بنے گا بھائی؟ کیا بنے گا؟ کون بنانے والا؟ نالائق مت بولے کسی بھی۔ سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے تم کسی کو نالائق کہو گے اپنے آپ کو آپ نے نالائق بنا لیا۔ لائق کبھی کسی کو نالائق نہیں کہتے۔ کیوں؟ ارے بھائی نالائقوں کو لائق بننا ہے، تمہارے پاس لاکھوں چھوڑے سو، ایک لاکھ چھوڑے تمہارے پاس سے، نالائق کو کیا بناؤ؟ لائق بناؤ۔ نہیں بھائی انہیں نالائق بھائی جماعت واپس۔ ارے بھائی یہ جتنے ساتھی آپ کے ساتھ چلہ لگائے، کیا یہ 3 دن کی جماعت لے جا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ کیا بولنا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ جب جماعتیں لے کر ہم نکلیں ایسی محنت کرو کہ 3 دن کی جماعتیں روزانہ نکلیں اور تمہارے ساتھیوں کو امیر بنا کر بھیجتے رہو تاکہ چلے میں ہی 3 دن چلانے کے وہ عادی بن جائیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ یہ دعوت کا بیان نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، کمبینیشن۔ کیا جوڑ رہا ہوں؟ بولو، مثال۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ بھی مثال دیتا ہے، تو ہم مثال دے رہے ہیں۔ اسی طرح مکتب میں ہمارے پاس پڑھا ہوا بچہ جب معلم بنے گا تب سمجھیں گے تمہاری پڑھائی مقبول ہوئی، میری تربیت میں رہنے والی بیوی معلمہ بنے گی۔ آج تک ہم نے اپنے بیگمات کا کلمہ سنا، تمام میری بیگم کیا پکانا جانتی ہے پوچھو، لسٹ گنا دو گے۔ میری بیگم فرائیڈ رائس بناتی نا مولانا، اللہ اکبر، انگلیاں چوستی سپیا کاٹ لیتی، ایسا مسالہ ڈالتی مولانا، ایسا مسالہ ڈالتی مولانا، واہ۔ لوگ اپنے بیگم کے اللہ اکبر، ایک صاحب کہنے لگے جی کفتہ بناؤ، جی کفتہ بنا کر لے گئے۔ جانے کے بعد واپس آ کر اپنے بیگم، جی ہمارے ساتھیاں کفتہ کھانے کو، حاجی صاحب جی انہیں کفتہ کی کفتی کی، حاجی صاحب کیا پوچھے بولو، انہیں کفتہ کی کفتی کی پوچھے تو کیا نرم روئی کی طرح، منہ میں ڈالتے ہی گلاب جامن کی طرح اندر کفتے جا رہے۔ کیوں؟ وہ کفتہ نہیں، کیا ہو گئی، وہ اتنا نرم کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ ہم لوگ کانپور میں تھے، ایک صاحب ہمارے لیے بڑی محبت سے اڈلی بنا کر لائے۔ اڈلی تو یہاں بھی کھاتے ہوں گے لوگ، اڈلی بنا کر لائے۔ ہم لوگ کانپور میں جماعت میں تھے، وہ بھی کبھی افطاری میں، وہ سب بڑے بھوکے تھے بیچارے، دسترخوان بچھایا گیا، اڈلی لا کر رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد بولے امیر صاحب جی آؤ امیر صاحب اڈلی کھا لیں گے۔ ہاں، آپ کو دیکھے تو اڈلی یوں دبائے کو تو دبریش نہیں،
میں کیا کیا ہلو انگوٹا رکو دباغ دیکھا تب بھی تبرین نہیں. انہوں سامنے بیٹھا کھائیے کھائیے. ہم نے کہا میں نے کہا بھائی حاجی صاحب ہمارے ساتھی بہت شرمیلے انہوں میزبان کے سامنے نہیں کھاتے. آپ گھر جائیے آرام سے اپنے بیگم کے ساتھ اڈلی وغیرہ سے فارغ ہو کر آئیے. ہم لوگ یہاں فارغ ہو کر برتن پہنچا دیں گے. آپ بولو نہیں میں آپ کو کھلا کر جاؤں گا. ہمیں بولے جناب آپ چاہیے کوئی حرج نہیں ہم جائیے بلا تکلف ہم لوگ کھا لیں گے. نہیں بولا نا آپ کم از کم 3-4 اڈلی کھا لیجیے ہم نکل جائیں گے. اب سوچیے کیا بھی یہ انہوں ہماری جان لیے تک چھوڑتی نہیں. میں نے کہا آپ ایک کام کیجئے کچھ ساتھیوں کو استنجا وغیرہ کا تقاضا ہے وہ جا کر آنے کا. ٹھیک ہے میں انتظار کروں گا. میں کیسا رے بابا بھیجنا سن کو سمجھ میں چاہ رہا ہے. میں نے کہا اچھا آپ کے یہاں سلیمانی بنتی ہے کیا؟ جی بندے ذرا مہربانی ہوگی ہم کھانے کے بعد فوراً سلیمانی پیتے ہیں اگر ایک فلاسک. ارے بالکل آؤں گا. یہ اکرام سے نکلے. یہ حکمت سب سیکھنا پڑتا. اس کے بعد اللہ اکبر ان اٹلی کو لپٹنے کو جو روئے ہمیں یاد رہا ہے. یہ اٹلی کی یہ اٹلا کی سمجھ میں نہیں آ ہے. ایسا سخت ہے. ساتھیاں بولے گئی آئندہ تمہیں لوگوں کو ہم نے اٹلی بہت پسند بول ایسے اٹلیاں لاؤ کونتے بھی دیا. اس کے بعد خاموش کوئی آواز پکارا نہیں. پوری اٹلی کو اپما بنا ڈالے ہمیں. وہ اسے توڑ کو دال کو پھر پانی ڈال کو اس میں گھوڑ ڈال کو اسے کھیر بنا کو پھر کھائی سو. اس طرح بعض مرتبہ محبت میں ایسی بھی اٹلیاں حاضر ہو جاتی ہیں. اور ایک طرف وہ محبت میں جی وہ کفتی کی اور یہاں اٹلی کی اٹلا کی. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بیگم کی ہم نے ہر چیز معلوم کی. اسے کیا پسند, کون سی اوڑھنی پسند, کون سا کلر پسند, کون سا لباس پسند, یہ سب ہم جانتے ہیں. لیکن نہیں جانے تو کیا نہیں جانے ہمارے بیگم کا قرآن کیسا ہے, نماز کیسی ہے, سورہ فاتحہ کا کیا حال ہے, کتنی صورتیں اس کو یاد ہیں, کتنی دعائیں اس کو یاد ہیں, کیا وہ غسل کے آداب جانتی ہیں, کیا وہ وضو کے فرائض جانتی ہیں, کیا وہ نماز کے تمام آداب سے واقف ہے, شرائط نماز, نواقض وضو یہ جانتی کہ نہیں جانتی. بہت سارے مرتبہ ہم ان تمام چیزوں سے واقف ہی نہیں رہتے. 99.99 لوگوں کو اپنے بیگم کے حالات کا پتہ نہیں. سچ مچ اتنا بڑا مجمع ہے, ان سے پوچھو کیا تم لوگوں نے اپنے بیگم کے پاس کلمہ سنا؟ نہیں سنا. سورہ فاتحہ سنے؟ نہیں سنے. ان کی قرات کیسی ہے, قرآن پڑھا کو دیکھے کیا؟ نہیں دیکھے. میں کہہ رہا ہوں مکاتب میں وسعت دے کر نسوان شروع کرو. روزانہ 1 گھنٹہ ہماری عورتیں جا کر مکتب میں پڑھیں اور ان کی جہالت کو دور کریں. ورنہ میرے بھائیوں کی جماعتوں میں قدری میں مؤذن بڑے متقی پرہیزگار, ان کی اہلیہ محترمہ کو جب تعلیم کے حلقے میں بٹھایا گیا وہ بیچاری کہنے لگی میں نماز اس طرح پڑھتی ہوں اللہ اکبر, تکبیر باندھنے کے بعد 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھتی. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ بھی موزن صاحب کیا میری بیوی کی بڑی بڑی صورت یاد کر کو ہی کی نے, کب بھی کھڑی ہو تو لمبی صورتیں پڑھتی نا. حقیقت میں کیا کہتے 100 بار قیام میں لا الہ الا اللہ, رکوع میں سبحان اللہ 33 مرتبہ, کھڑکو سجدے میں جانے کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر 33 مرتبہ. پڑھ ڈال کو اتنی لمبے اب اندازہ لگائیے کتنی لمبی رکعت ہوگی کہ نہیں. پورے جنے اللہ آپا کی نماز ہے, اللہ آپا کی نماز ہے, یا اللہ آپا کی طرح مجھے نماز دے دے, یا اللہ آپا کی طرح مجھے نماز دے دے, یا اللہ آپا کی طرح مجھے نماز دے دے. بول کو تمام عورتیں دعا کر لے کو تھے سو جماعت جا کو جائزہ لی جو تو آپا مار ڈالے سب کو تاپا, سب کو مارے تاپا. کیا مطلب؟ آپا کی نماز کا کرشمہ دیکھے تو یہ حالت. میں اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتی ہوں,
اسے بولے نہیں آپ ایسا نہیں. جیسے مشہور ہے ایک حافظ صاحب اچانک سجدے سہو کرے گے. آج کل تو لوگ کیا کرتے ہیں, آ کر نماز میں امام صاحب نہیں آئے تو فوراً دیکھتے ہی کوئی دیکھ گاڑی والے رہے تو آپ نماز پڑھا دیجیے, اور نہ ہم لوگ نماز پڑھا سجدے سہو کر رہے ہیں. تو نہ پوچھے نہیں جی قرات تو نہ چنا کل کو سب برابر کرے, خلو اللہ برابر کرے, رکوع سجدہ برابر ہوا, سجدے سو گئی کچھ کرے سو نہیں, مجھے دوسری رکعت میں یاد آیا مجھے وضو نہیں ہے بول کو, اس کے واسطے سجدے سو کر لیا. کیا نہیں ہے بول یاد آیا سن کو تو کیا کر لیا انہوں, سجدے سہو کر کو نماز کو الٹریشن کر ڈال لیا. لیلینی منکم ذوی الاحلام والنہی, اسی کو حضور نے فرمایا میرے پاس جو نماز میں کھڑے ہوں وہ عقل مند کھڑے ہوں, نالائق نہیں. اس سے میرے عزیز بھائیو یہ اجلاس, یہ جلسہ, یہ صرف اور صرف ہمارے لیے مکتب کا نہیں, سب کے اندر علمی بیداری, سب کے اندر علمی بیداری لائیں, مردوں میں علمی بیداری. حضرت مولانا حضرت پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ ہم لوگوں سے کہنے لگے بھائی علم کے بغیر دعوت جہالت ہے, علم کے بغیر دعوت جہالت ہے. اور حضرت فرمایا اللہ کا فضل ہے میں روزانہ 1 گھنٹہ تفسیر, 1 گھنٹہ حدیث, 1 گھنٹہ فقہ, 1 گھنٹہ ملفوظات کا مطالعہ کرتا ہوں, 4 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں. تب جا کر علماء حضرت کے بیانات میں بیٹھ کر اش کرتے تھے. کیا الفاظ, کیا نکات, کیا رموزات, کیا اشارے, کیا کنایات, کیا تشبیہات. ایسی بات ہوتی تھی بعض مرتبہ جنوب کے علماء ان کے الفاظ کو دیکھنے کے لیے ڈکشنری جا کر تلاش کرتے. حضرت یہ لفظ بولے نا یہ کہاں ہے, منامات, مبشرات, ان تمام چیزوں کا اعتبار دعوت میں نہیں ہے, یہ کہاں کرتے تھے حضرت. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں, کیسے اللہ نے ان کو علم دیا. امریکہ کیا اللہ نے ذمہ دار کیسا بنایا, افہام و تفہیم کا اللہ نے وہ ملکہ کیسے دیا. پڑھتے 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 علم کا معیار بڑھاتے گئے. ہمیں لوگ بھی نیت کریں کوئی شرمائے بغیر روزانہ آدھا گھنٹہ صحیح علم دین سیکھنے کے لیے لگائیں گے. ہم بھی کرو گے بھائی انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ تمام مرد حضرات کریں گے, اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. مرد عورتیں اپنی جگہ پر, مرد حضرات اپنے جگہ پر, کوئی شرما نہیں. پھر دیکھو آپ روزانہ پہ اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں علماء کی کمی نہیں ہے, اللہ علماء دیے ہیں. اور علماء آپ اگر درخواست کریں بھئی ہمیں پڑھاؤ, آج تک کوئی عالم نہیں پڑھاتا بول کو ہنگا بھی, بول کو ہی میں نہیں پڑھاتا بول کو ہنگا. جب بھی بولتے پڑھاؤ کیا کریں گے, ضرور آئیے پڑھائیں گے. نہیں پڑھاتا کون بولتے, آج تک کون بھی بولے نہیں. بول کو سست ہو کر بیٹھ گئے سنو. اب کہاں سے بابا بولوں میں خود کئی مرتبہ تعلیم بالغان شروع کیا. اب بھائی ایسا ہے تعلیم بالغان کا معاملہ رہتا ہے مینڈک توڑنے کی طرح, یہ مینڈو کو پکڑو حضرت ذرا, یہ مینڈو کو پکڑو حضرت ذرا, یہ مینڈو پکڑو, اس طریقے سے غائب ہوتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ, ضرور ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے اور علاقے میں ایک بہترین علمی ماحول بنائیں گے. اور اس کے ساتھ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ, قرآن کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے, تو اس میں ہم سب مل کر ایک اتحاد کے ساتھ قرآن سیکھیں گے. رمضان المبارک میں کوئی فرد ہمارے علاقے میں ایسا نہ رہے جو قرآن پڑھنے میں, قرآن سیکھنے میں, قرآن سکھانے میں وقت نہ لگاتا ہو. کوئی فرد نہیں. آپ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا نورانی قضا لے کر بیٹھیے, سیکھیے. انشاءاللہ رمضان مبارک کی برکت سے آپ 1 مہینے کے اندر نورانی قاعدہ ختم بھی ہو جائے گا, قرآن پاک شروع بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. اور ہمارا معمول تھا جب بھی چلے کی جماعت ہمیں نکلتی, تمام ساتھیوں کو جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا سب کو نورانی قاعدہ دلا کر لے جاتے تھے, اور باقاعدہ قرآن ہاتھ میں تھما کر لاتے تھے. جاتے وقت نورانی قاعدے کے ساتھ, آتے وقت بولو کس کے ساتھ,
ایسا لگائیں گے انشاءاللہ ہم بھی. اللہ تعالی ہمیں شریعت و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے خواتین کو بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ ہمارے مرد حضرات بھی رمضان مبارک میں پابندی کا ارادہ کریں, عورتیں بھی پابندی کا ارادہ کریں. کئی رمضان ہمارے غفلتوں میں گزر گئے, کہیں یہ رمضان بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں, یہ ایک بار اگر وقت چلا گیا پھر دوبارہ وقت نہیں آئے گا. اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ رمضان مبارک میں سحری افطاری 2 شرط ہیں رمضان میں ہمیشہ یاد رکھیں. نمبر 1 حلال وقت کا, حلال کھانے کا اہتمام کرنا اور صحیح وقت کا اہتمام کرنا. سحری اور افطاری حلال کے ساتھ ہو, اور ہمارا وقت 5 منٹ پہلے سحری ختم کر لو. 5 منٹ پہلے افطاری جلدی مت کرو, 1 منٹ بعد صحیح کوئی بات نہیں افطاری کرو. اور افطاری میں ایسی جلدی رہتی ہے, مائک ٹیسٹ کر رہی تب کھجور اندر چلے آئے. مائک ٹیسٹنگ میں کھجور اندر چلے جی رکو جی. کیا ہوا مکرم مسجد میں یہ بچے ایک بچہ مائک ٹیسٹ کر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آدھے سموسے غائب. پھر مولانا صاحب رکو وقت نہیں ہوا ابھی 15 منٹ باقی ہیں. اب 15 منٹ باقی ہے کہ تو انہوں چھوڑ دی. اللہ اوپر ہرن کو شیر گھرلے کو بیٹھے سکا, سموسے کو گھور کو اس کی آدھی میت نکالا ہوتی. بھوکا شیر کیسا گھرتا ہے ہرن کو, ویسا سموسے کے گھور, ادھر شربت کے گھور, ادھر فروٹسوں کے گھور, ادھر کھجوروں کو گھور کر. اسی لیے میں کہتا ہوں پلٹ کو بیٹھ کو دعا کرو. کسے بیٹھ کر؟ تمہاری نظر تمہارے سموسے پر اس لگ جاتی, گھورو مت, پلٹ کو. بعض لوگ دعا کرو تو دعا میں رکھ لے کو گیپا میں دکھتے رہتی, کون سی اٹھا رہا ہے کیا دعا پر چہرے میں ہاتھ, گیپا میں نظر. ارے بھی ہاتھ جو رکھے ہوئے ہیں تو درمیان میں ہم لوگ ہاتھ میں رکھ لے کو, آئٹم دکھتے رہنا, دعا مانگتے رہنا. اور اس میں مکالمہ ہے بیچ میں, اے لاگو یہاں رکھو, یہاں رکھو. اس طریقے سے اشارے کنائے. یہ تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ. آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا. آپ کا رزق کہاں آئے گا بولو بے؟ آپ کا رزق آپ کو ضرور مل کر رہے گا. آپ کا رزق کہیں نہیں جائے گا. آپ کا رزق آپ کو چھوڑ کر جانے والا. اور شوگر پیشنٹ ان کے لیے ضروری بات, جو کی گنجی صبح و شام 1 گلاس پیا کریں. جو کی گنجی 1 گلاس صبح و شام پیا کریں. انشاءاللہ اگر وہ صبح و شام گنجی پئیں گے, پورا روزہ اطمینان سے رکھیں گے, ذرا برابر ان کو تھکان اور سستی محسوس نہیں ہوگی. اور شوگر بالکل نارمل ہوتا ہے رمضان میں. لوگ الٹا سمجھتے ہیں, شوگر والے روزہ نہیں رکھ سکتے, شوگر والے روزہ نہیں رکھ سکتے. شوگر آپ صبح و شام گنجی 1 گلاس پیو, اطمینان سے انشاءاللہ روزہ رکھو گے. اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں, وہ عورتیں جو فیڈنگ کر رہی ہیں, یعنی بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, وہ عورتیں بھی غور سے سنیں کہ ان عورتیں بھی 3 ٹائم گنجی پینا, سحری میں, افطاری میں, سونے سے پہلے. سحری میں, افطاری میں, سونے سے پہلے 1 گلاس بھر کر اگر وہ گنجی پی لیے, جو کی گنجی, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1 گلاس جو کی گنجی 4 گلاس مدر ہارلکس کے برابر پاور رکھتا ہے. کتنے گلاس؟ 4 گلاس مدر ہارلکس کے برابر پاور رکھتا ہے. تو اس لیے جو کی گنجی پئیں, پھر اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ بچے کو بھی رزق پورا ملے گا, روزہ بھی اطمینان سے ہو جائے گا, اور حمل پر بھی کوئی زور نہیں پڑے گا. انشاءاللہ اللہ مالک ہے, کریں گے بھی انشاءاللہ. اور وقت کا اہتمام کریں. اور بعض مرتبہ لوگ اپنی گھڑی کا ٹائم دیکھ کر روزہ پہلے ہی افطار کر لیتے ہیں اور دیر سے سحری کرتے ہیں. ایسا نہیں بھائی, 10 منٹ پہلے اس کا اہتمام کریں کہ تہجد کا اہتمام کریں, اللہ سے خوب مانگیں, نیت کرو انشاءاللہ ہم کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے, کوئی بھی تراویح نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھیں, اللہ سے خوب مانگیں, اور اتنا مانگیں اللہ ہمارا بن جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں. کریں گے بھائی؟
اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔